جن جن دلوں میں علی بستا ہے نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والا. مولا آپ کو زندگی ہے. دنیا محمد کی عظمت کو کیا سمجھے. قبلہ یہ ایک نمونہ میں نے پیش کیا تھا امت مسلمہ کے دماغ لیول کہ ان کا دماغ کیا تھا اور اس دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کا مینٹل لیول کیا تھا. وہ علمی اور منطقی سوالات معصوم سے پوچھتے تھے اور یہ ایمان کی توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے. عیسائیوں کا ایک وفد آیا دوسری خلافت کے دور میں. توجہ فرما رہے ہیں وہ امام حسین آپ کو اپنی ایمان میں رکھیں. انہوں نے ایک بڑا لاجیکل سوال کیا. کہنے لگے مسلمانوں کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے رسول تمام نبیوں سے زیادہ افضل ہے. عیسائی سوال کرنے والے عیسائی آنے. انہوں نے کہا بے شک ہمارے رسول کو خدا نے سید الانبیاء بنا کے بھیجا ہے. اس نے کہا تمہارا قرآن گواہی دے رہا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون کہ اللہ نے تمام ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کروایا. توجہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا جب سجدہ خدا نے آدم کو کروایا ہے تو 6666 آیات میں سے ہمیں کوئی ایک آیت دکھا دو کہ جس میں خدا نے ملائکہ کو تمہارے نبی کے سامنے بھی جھکایا. انہوں نے کہا بات اتنی سی ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ افضل ہوگا یا جس کو سجدہ نہیں کیا جا رہا وہ افضل ہوگا. قبلہ سارا دربار خاموش ہو کے بیٹھے. اب قرآن گواہی دے کہ آدم کے سامنے اللہ نے سارے سے ملائکہ کو جھکا دیا. حضور کے سامنے خدا نے ایک ملائکہ کو کسی ایک فرشتے کو بھی سجدہ نہیں کروایا. بھرے ہوئے دربار میں قبلہ مسلمانوں کے حاکم سمیت اپنا سر جھکا لیا. خدا کی قسم اگر زمانے کا امام اس وقت موجود نہ ہوتا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے سر شرم سے جھک جاتے. یہ خبر میرے مولا امیر کائنات تک پہنچی کہ یا علی سائنوں نے سوال کیا جن کے جواب کے اندر سارا مسلمانوں کا دربار اپنا سر جھکا کے بیٹھا ہوا. قبلہ میرے اور آپ کے معصوم امام تشریف لائے اور آ کے عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس سوال کو دوبارہ پیش کیا جائے. قبلہ عیسائیوں نے کہا جناب سوال اتنا سا ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کروایا ہے تو جب سجدہ آدم کو کروایا گیا ہے تو پھر سردار الانبیاء آدم کو کہا جائے گا نہ کہ آپ کے اس رسول کو کہا جائے گا جس کے سامنے خدا نے ایک بھی فرشتہ نہیں جھکایا. توجہ فرما رہے ہیں. بس قبلہ یہ سوال کرنا تھا کہ تاریخ کے جملے ہیں کہ میرے مولا کے چہرے مبارک میں مسکراہٹ ہے اور دیکھ کے فرماتے ہیں عیسائیوں اتنے چھوٹے سے مسئلے سے پریشان ہو گئے. فرمانے لگے اللہ نے آدم کے سامنے ملائکہ کو اس لیے جھکایا تھا کہ سجدے کے اندر مخلوق تو مخلوق کی تعظیم کر سکتی ہے لیکن خالق مخلوق کی تعظیم نہیں کر سکتا. یعنی آدم کو ملائکہ کو سجدہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کی تعظیم اور پروٹوکول کے لیے خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرماتے ہیں آدم وہ ہے کہ جس کو مخلوق نے سجدہ کیا اور ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کی درود کے اندر جس کی تعریف کے اندر جس کی توقیر کے اندر ملائکہ بھی شامل ہے اور کائنات کا خالق خود شامل ہے. زندگی ہے. کعبے کے چکر کاٹنا اور بات ہے کعبے کا وارث ہونا اور بات. اس لیے رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی انت کمثل کعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مانند ہے. وہ بے نیاز ذات جب تک کعبے کی طرف رخ نہ ہو جیسے نماز قبول نہیں کرتی جب تک تیری محبت میں دل تیری طرف مائل نہ ہو لاکھ رکعت بھی نماز پڑھ لی جائے وہ بے نیاز تیری محبت کے بغیر حقیقت ہرگز قبول نہیں کرتا. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی سعودی بھی عذاب.
توجہ فرمائے، حضور کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مصر یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اور اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، ارے کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب. مولا آپ کو سلامت رکھے. آل محمد کی عظمت کو پہچانو، اس خاندان کی فضیلت کو پہچانو. کائنات نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے خدا نے آل محمد کو. معصوم سے کتنا سوال کیا گیا مولا کائنات مومنین علیہ السلام سے کہ یا علی اللہ نے آپ کو کون کون سی فضیلت عطا فرمائی. توجہ فرما رہے. معصوم فرماتے ہیں ہمیں اللہ نے اپنی تمام صفات کا مظہر بنا کر بھیجا. یعنی اگر وہ خالق کائنات ہے تو ہم لا شے کو شے بنا کر بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی مشیت کا مظہر ہیں. اگر وہ کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے تو ہمارے ہاتھ سے رزق دلوا کر کائنات کو بتاتا ہے کہ یہ میری ذاتیت کی صفت کے مظہر ہے. قبلہ وہ واقعہ آپ کے سامنے نہیں ہے جب ان لوگوں نے چھوٹی سی چونٹی کو ایک ڈبے میں بند کر کے اپنی پگڑی کے اندر چھپا کے جس وقت مولا مسجد کوفہ میں ارشاد فرما رہے تھے کہ دنیا والو میں علی اللہ کی طرف سے رزق تقسیم فرماتا ہوں، تو انہوں نے وہ چیونٹی نکال کے امام کے سامنے کرنے کی کوشش کی کہ بھلا ہم نے جب اس کو ڈبی میں بند کر دیا ہے تو علی نے اسے رزق کیسے دیا ہوگا. جب دیکھا تو اس چیونٹی کے سامنے خشخاش کے 2 دانے رکھے ہوئے تھے. امام اس وقت جلال کے عالم میں آ کے فرماتے ہیں جاہلو جس بے زبان کو تم نے اپنے پگڑی میں چھپا رکھا ہے علی تو اس کو بھی رزق عطا کر چکا ہے. اللہ کی صفات کا مظہر ہے یہ خاندان. اگر وہ موت دینے والا ہے، مشہور زمانہ میرے مولا کا وہ فیصلہ ہے جب جنازہ اٹھا کے آ گئے انہوں نے کہا روز علی کی دعوت سنتے ہیں، آج جب علی 5 تکبیریں مکمل کر لے گا وہ نوجوان اٹھ کے بیٹھ جائے. قبلہ اگر میرے امام نے ان سے پوچھا فرمانے لگے مجھے پہچانو میں زمانے کا امام ہوں. جس کو علی مار دیتا ہے وہ ہوتا ہے حجت خدا کا مارا ہوا. قیامت کے دن اللہ کی ساری مخلوق اٹھے گی لیکن حجت خدا کا مارا ہوا نہیں اٹھے گا. اب بھی میں علی مہلت دے رہا ہوں، اگر اس کا کوئی باپ ہے تو مجھے بتائے کہ میں علی اس کا جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. تو اس وقت کمبر میرے مولا کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا علی جو تیری امامت کا امتحان لیں بھلا ان کے باپ کہاں ہوا کرتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت. علی جس کو موت دیتا ہے قیامت کے دن بھی وہ شخص نہیں اٹھ سکتا. اللہ حی ہے، زندہ کرنے والا ہے. آج بھی میرے مولا کی زیارت کے وہ جملے مشہور ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے کھوپڑی سے کلام کرنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے امیر کائنات. تو یہ خاندان وہ ہے کہ جو اللہ کی صفات کا مظہر ہے. وہ کریم ہے. انہوں نے قاتل کو شربت پلا کے دکھایا کہ جب ہم اتنے کریم ہیں تو جس نے ہمیں خلق فرمایا ہے وہ کتنا بڑا کریم ہو. قبلہ ایک صفت ایسی ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا مولا کائنات سے کہ مولا کوئی ایسی صفت بھی ہے کہ جس میں آپ خدا کے ساتھ شامل نہیں ہو. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی جس میں آپ خدا کی صفت کا مظہر نہیں ہے، کوئی ایسی صفت بھی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں ہاں ایک صفت ہے کہ جس کے اندر ہم آل محمد بھی خدا کے ساتھ شریک نہیں ہیں. بہت توجہ فرمائیے گا. اس نے پوچھا مولا وہ کون سی صفت ہے کہ جب آپ کو اللہ نے ساری صفات کا مظہر بنایا ہے تو اس صفت میں آپ خدا کے ساتھ شامل نہیں ہیں. فرمانے لگے وہ صفت ہے خدا کی کبریائی اور تکبر.